اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال ما من المفصل سورۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم بها الناس فی الصلاۃ المکتوبہ رواہ مالک وعن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ المغرب بحامیم الدخان رواہ النسائی مرسل۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم نے وہ دو حدیثیں جو اس تیسری فصل سے رہ گئی تھیں پڑھ لیا۔ اس کے آگے اب رکوع کا بیان آ رہا ہے کہ حضور کا رکوع کیسے ہوتا تھا۔ نماز کے ایک ایک جز کا بیان ہے اور سب کچھ سن لینے کے بعد ایک بات جس کا فائدہ سننے والے کو پہنچتا ہے اور سمجھنے والے، وہ یہ ہے کہ نماز بہت سکون سے پڑھنی چاہیے۔ آدمی کے اندر کتنی گھبراہٹ کیوں نہ ہو، اس پر کتنی وحشت کیوں نہ طاری ہو، وہ پریشانیوں میں کتنا کچھ گھرا نہ ہو، لیکن اگر نماز اس نے پڑھ لی ٹھیک سے تو سب دلیدر پار ہو جاتے ہیں، سب کام بن جاتا ہے۔ لیکن نماز ہونی چاہیے۔ اب سمجھتے ہی نہیں نماز تو پڑھائیں گے کیا بیچارے۔ اعلیٰ حضرت اس کو بہت اختصار میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، میں صرف کہنے والا میں نہیں ہوں، ان کے نثار ہونا قربان ہونا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب کم بھلا دیے۔ بس اسی لیے اولیاء کے لیے کہہ دیا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے اولیاء پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ لیکن اولیاء خاص کے لیے ہی کہا، بقیہ کوئی ہے جو بہت ڈرا ہوا ہے کسی چیز سے، اور کوئی ہے جو بہت حسن و ملال میں ہے کہ میرا پہلے کا کام سب بگڑ گیا ہے، اس سے خالی نہیں ہے کوئی جلد سے، لیکن اپنے اولیاء کو اس سے بچا لیا، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ خوف۔ پھر یہ نہ کہیے کہ صرف اس دنیا میں بے خوف ہے، وہاں بھی ویسے ہی ہوں گے اولیاء کی شان ایسی ہی ہوگی۔ بلکہ بعض اولیاء کی شانیں اتنی بلند ہوں گی کہ انبیاء اس پر خوشی منائیں گے کہ میری امتی کی ذرا شان دے دو، یہ سمجھ لینا بابا میرے ذرا امتی کی شان دے۔ چلو حدیث سناتے پہلے آپ کو۔ عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان کے باپ روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے، کہتے ہیں کہ مفصل میں کوئی سورہ چھوٹی اور بڑی نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم نے بلا شبہ سنا ہے حضور کو پڑھتے ہوئے جب آپ اس کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے نماز، فرض نمازوں۔ مفصل کی جتنی صورتیں ہیں مفصل میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ میں پکا جانتا ہوں، اس لیے کہ آدھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوما بیچارہ کہاں تھا۔ بتا چکا ہوں کہ سورہ حجرات سے لے کے والناس کی سین تک کی صورتوں کو سورت مفصل کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ بڑی صورتیں ہیں وہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اس کو ظہر میں اور فجر میں پڑھا جاتا ہے، اور کچھ جو ہے درمیانی صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے، ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ تو جو اوساط مفصل ہے وہ آپ کے عصر میں آ جائے گا، عشاء میں آ جائے گا، اور کچھ چھوٹی صورتیں ہیں کہ سارے مفصل چھوٹی صورتیں ہیں، الفاظ کم ہیں، معنی میں بڑی ہیں، الفاظ میں چھوٹی ہیں، تو وہ مغرب میں پڑھا جائے گا، بتا چکا ہوں۔ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک طوال ہے، سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین تک اوساط ہے، لم یکن الذین سے لے کر کے والناس کی سین تک کے سارے مفصل۔ تو حضور انہی صورتوں کو زیادہ پڑھتے تھے فرض نمازوں میں۔ کہا ہم نے سنا ہے فرض میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ غیر حاضر ہونا جانتے ہی نہیں تھے۔ پہلے 100% لوگ نمازی تھے، سرکار کے زمانے میں 100% آدمی نمازی تھے، 100 کے 100۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے۔ اب جب اتنا زمانہ گزر گیا ہے تو
آپ دیکھ لیجئے کہ نمازی کتنے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ بھی تھے اذان ہوئی نہیں کہ مسجد کی طرف سب رواں دواں، صرف قریب سے نہیں دور سے چل کے آتے تھے. جلدی سے کوئی گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن گھر میں اگر نماز پڑھتا تھا تو وہ نفل تھی یا سنت. بقیہ فرض نماز وہ مسجد میں ہی ادا کرتے تھے اور جماعت سے ادا. اس میں بھی کتنی کمی آ گئی. اب تو ہر مالدار آدمی اپنے گھر کو خانہ کعبہ بنانا چاہتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا، نہیں تو کہ اس کا طواف بھی کیا کرو، میری آفس میں نماز پڑھ لیا کرو. یہ سب چل پڑے. کوئی چھت کے اوپر پڑھ رہا ہے، کوئی آفس میں پڑھ رہا ہے. پڑھو، آفس میں بھی پڑھو، گھر میں بھی پڑھو، چھت پہ بھی، لیکن فرض نماز مسجد میں پڑھو، جماعت سے پڑھو. پہلے سب جماعت سے پڑھتے تھے. حضور نے یہی سکھایا تھا. اتفاق سے کبھی دنیا کا کام اور یہ دین کا کام ایک ساتھ آ جاتا یہاں دنیا میں بھی ہمارے آپ کے لیے بھی ہے کہ کبھی ایک ساتھ دونوں کام آ جاتے ہیں، دین کا کام بھی اور دنیا. تو حضور سے جو کچھ صحابہ نے سیکھا تھا وہ دنیا کے کام کو پیچھے ڈال دیتے تھے اور دین کے کام کو آگے بڑھا دیتے تھے. پہلے دین کا کام کر لیتے تھے. اس کی برکت یہ تھی کہ دین کا بھی کام ہو جاتا اور دنیا کا بھی ہو جاتا تھا. اور ہماری روش الٹی ہے، ہم پہلے دنیا کا کام کرنا چاہتے ہیں پھر دین کا. اسی لیے نہ وہ ہو پاتا ہے نہ یہ ہو پاتا ہے. وہ کیا بتاؤں اس کی شان کیسی ہے صاحب. تو حضور مفصل کی ہر صورتیں پڑھتے تھے. اب ابھی آپ سن چکے ہیں کہ فجر کی نماز میں تو بڑی سورہ پڑھنا ہے، لیکن کبھی کبھی حضور نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا تھا. آپ سن چکے ہیں. یہ تو 2 سورہ ہوئی. یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ کبھی کبھی حضور نے ایک ہی سورہ جو ہے 2 رکعت میں پڑھی. وہ سورہ زلزلہ ہے. تھوڑا یاد رکھا کرو، یاد رکھو. حضور کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. حضور کی ہر ادا ایسی ہے کہ ایسی ادا کسی کو ملی نہیں. وہ منفرد ہے اپنی ہر ادا میں. جیسی ضرورت ہوتی تو ایسا کرتے تھے. ایک حدیث یہ ہو گئی. دوسری حدیث سن لیجیے کہ عبداللہ ابن عتبہ سے ابن مسعود کہتے ہیں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں حامیم الدخان. یعنی کبھی بڑی سورہ پڑھتے تھے. مغرب میں چھوٹی پڑھی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی بڑی پڑھتے تھے. اس سے پہلے سن چکے سورہ اعراف پڑھ ڈالا حضور. کبھی کبھی ایسا کرتے تھے. بتایا نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا حضور کیسا کریں گے. کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. اب جب رکوع کا بیان سنیں گے تو کہیں کہیں آپ حیرت سے ڈوب جائیں گے. یہ رکوع کا بیان، یہاں پہ یہ بیان ختم ہو گیا. اس سے آگے بیان نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کیا، جب قیام فرماتے تھے کیا قرات ہوتی. اب رکوع کی بات ہے. تو جب آپ رکوع کا بیان سنیں گے تو کہیں کہیں آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. ہاں ایسا ہے. اور جلدی سے کسی پر آپ نکتہ چینی نہیں کریں. یہاں ذرا سے کچھ ادھر ادھر دیکھا نکتہ چینی شروع کر دیں، لیکن سننے کے بعد پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا. یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک ہم تمام کو دین کی سچی اور اچھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں جیتے جی اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کرے. ہم صرف اللہ کے لیے ہر کام کرنا سیکھ لیں. ہمارا کام اتنا ہی ہے، ہمارے کام میں اخلاص پیدا. جب تک ہم سب زندہ ہیں اللہ ایمان پر زندہ رکھنا. اور جب ہم یہاں سے کوچ کرنے لگے، ہمارا دم واپسی ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان و ایقان کے ساتھ اٹھا لیا جائے. اور وہ بندگان قدسی جو ایمان و ایقان سے پہلے اٹھائے جا چکے ہیں اللہ ہمیں ان کے پڑوس میں جگہ دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد